الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وقالوا اور انہوں نے کہا ان ہیا نہیں ہے یہ الا سوائے حیاتنا الدنیا دنیا کی زندگی وما نحن بمبعوثین اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے ولو ترى اور اگر تو دیکھے اور جب تو دیکھے جب وقفو انہیں کھڑا کیا جائے گا پیش کیا جائے گا علی ربہم اپنے رب کے حضور قال الیس ھذا بالحق تو رب العالمین فرمائے گا کہ یہ حق نہیں ہے قالوا بلا وربنا تو یہ لوگ کہیں گے کیوں نہیں ہے ہمارے رب قال تو اللہ رب العالمین فرمائے گا فذوقوا العذاب چکھو تم عذاب کو بما کنتم تکفرون اس سبب جو تم اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا آیاتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مشرکین کی مذمت کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرنے والے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے والے ہیں، ان کو مذمت کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد جو اللہ رب العالمین کا اور دیگر امور کا دین اسلام کے جیسے کہ قیامت ہے اور دیگر اور معاملات کا انکار کرنے والے ان کی مذمت کو بیان فرمایا۔ اب رب تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کو بیان فرما رہا ہے جو لوگ کیمنسٹ لوگ ہیں، جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ دنیا کے اندر پیدا ہوئے کھائے پیا اور ختم ہو گیا، آگے کوئی زندگی نہیں ہے، دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس باطل نظریے اور باطل عقیدے کا رد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین کہ صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، اس زندگی کے اندر جو کیا جو کھایا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے حق کھایا، کسی کا مال کھایا تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، جو ہوا ختم ہو گیا۔ رب تعالیٰ بیان فرماتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ولو ترى اذ وقفوا علی ربہم کاش تو دیکھے جب ان کا رب جب اللہ رب العالمین کے حضور یہ کھڑے کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا، سوال کرے گا الیس ھذا بالحق اب جو تم ہمارے سامنے پیش ہو گئے، کھڑے ہو گئے، دنیا کے جو معاملات کر کے آؤ ان کے متعلق تم سے حساب و کتاب ہوگا اور اسی کے متعلق تمہیں جزا اور سزا دی جائے گی، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے قالوا بلا کیوں نہیں، وربنا اے ہمارے رب یہ حق ہی ہے، یعنی یہ پشیمان ہو جائے گے، اس وقت ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرمائے گا کہ جو تم نے قیامت کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کا انکار کیا، دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا، جزا اور سزا کا انکار کیا، اللہ کے دیگر حقوق جو اللہ رب العالمین نے معاملات بیان فرمائے ہیں ان کا انکار کیا، تو اب کیا کرو فذوقوا العذاب تم عذاب چکھو بما کنتم تکفرون اس سبب کو جو تم انکار کیا کرتے تھے۔ یعنی اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جو لوگ اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے ہیں یا پھر وہ لوگ جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے کہ کوئی جزا و سزا نہیں ہوگی، کوئی ہمارے سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، بس جو دنیا کا معاملہ ہے دنیا کے اندر رہ جائے گا، اس چیز کا اللہ رب العالمین نے ان کا رد بیان فرمایا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حساب و کتاب اس انداز سے ہوگا کہ اگر کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو اپنا سینگ مارتی ہے تب بھی روز قیامت، حالانکہ جانوروں کو کوئی حساب نہیں ہوگا، جانوروں کی کوئی وہ جزا اور سزا نہیں ہوگی، لیکن اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی اس دن کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، ذرہ برابر بھی ان کے اعمال کے اندر کمی یا ان کے جو گناہ ہوں گے اس کے اندر بھی کمی نہیں کی جائے گی، انہیں وہ کھول کر کے دکھا دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں بیان فرمائے گا کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو تم
کفر کیا کرتے تھے، اس سبب عذاب چکھو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔